تکبر کیا ہے؟ تکبر کہتے ہیں خود کو بڑا سمجھنا، انسان اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا، اپنے خاندان کے لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا، اپنے رشتہ داروں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے پڑوس کے لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے رشتہ داروں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو عزت والا سمجھنا، یہ مزاج، یہ سوچ، یہ ذہن، یہ باتیں تکبر کہلاتا ہے۔ اس کو تکبر کہتے ہیں، اور یہ تکبر کبر سے بنا ہوا ہے۔ یہ تکبر کبر سے بنا ہوا ہے، اور کبر کے معنی ہوتا ہے بڑائی، کبریائی۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے یہ ایک نام ہے المتکبر۔ المتکبر کے معنی ہوتا ہے بڑائی والا، کبریائی والا۔ المتعال، الجبار، الفرقان، الرحمن، یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہے، یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے میرے بھائی۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ مستحق ہے۔ اس کا نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ ماں، نہ باپ، بلکہ وہ واحد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کائنات کے اندر اگر وہ چیز رائی کے دانہ کے برابر کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، وہ زبردست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی منہما واحدا قذفته فی النار۔ کہا کہ کبریائی بڑائی میری چادر ہے، کبریائی بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا ازار ہے، عزت میرا ازار ہے، شان و شوکت ہے۔ فمن نازعنی منہما واحدا، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کریں گے، مجھ سے لینے کی کوشش کریں گے، یا بڑا بننے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے کی کوشش کریں گے، تو قذفته فی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ وفی روایت القیتہ فی جہنم، ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ ہم اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ معلوم ہوا کہ کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، یہ کسی پیر، کسی بابا، کسی مشرک کے لیے نہیں ہے۔ عزت اللہ رب العالمین کے لیے، شان و شوکت اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھیننے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین سے، اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھیننے کی کوشش کریں گے، لینے کی کوشش کریں گے، بڑا بننے کی کوشش کریں گے، خدا بننے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو رب بننے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اور پھر تکبر یہ بدبختی کی چابی ہے۔ تکبر یہ بدبختی کی چابی ہے، اور بدبختی کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ تکبر سے ہوتی ہے، گھمنڈ سے ہوتی ہے، غرور سے ہوتی ہے۔ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ بدبختی سے ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر اس کی سب سے بڑی دلیل ابلیس کی بدبختی کی ابتدا ہے میرے بھائیوں، جس نے اللہ رب العالمین کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین کے حکمات سے منہ موڑا، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کیا۔ ابلیس اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے لگے، ابلیس اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے کہ میں اچھا ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں، تصور کرنے لگا، گنانے لگا، کہنے لگا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت سے پھٹکار لگا دی. اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے دھتکار دیا جنت کے اندر سے. ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو ملعون کرا دیا قیامت تک کے لیے. ملعون کس کو کہتے ہیں معلوم؟ مردود. اور مردود کس کو کہتے ہیں؟ کم بخت، بے شرم، بے حیا، نالائق. ایگزامپل کے طور پر اگر معاشرے کے اندر اگر کوئی انسان اگر ایسا کام کرے، اگر کوئی غلط کام کرے تو وہ رہنے کے لائق نہیں ہے. معاشرے کے اندر، قوم کے اندر وہ رہنے کے لائق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مردود، ملعون، تری پار کہتے ہیں. تری پار کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے کہا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام کی تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور ابلیس تکبر کرنے لگا، ابلیس غرور کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، وہ مشرکوں میں شامل ہو گیا. جب اللہ تبارک و تعالی ابلیس سے سوال کرتا ہے، ابلیس سے پوچھتا ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمہیں کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس کا جواب سنو. ابلیس نے کیا کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ابلیس کہنے لگے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، میں بڑھیا ہوں، میں اچھا ہوں. ابلیس فخر کرنے لگی، غرور کرنے لگے. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں آدم سے بہتر ہوں. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے لگا، اپنے آپ کو بڑا کہنے لگا. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم یہاں رہنے کے لائق نہیں ہو، تو مردود ہے، لعنت ہے تم پر. تو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تو ذلیل لوگوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، تو یہاں سے نکل جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت سے پھٹکار لگا دی. تو اس سے معلوم ہوا کہ بدبختی کی ابتدا تکبر سے ہوتی ہے، اور تکبر یہ بدبختی کی چابی ہے. جو انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ پچھلی امت کے لوگوں کا حال دیکھیں گے، پچھلی امتوں کے واقعات کے بارے میں پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی امت کے لوگ بھی تکبر اور غرور کرتے تھے. وہ اپنی طرف سے بھیجے گئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکراتے تھے، منع کرتے تھے، اور کمزور لوگوں کو بھی دعوت قبول کرنے سے منع کرتے تھے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. کہا کہ تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں تمہیں ایک بڑی دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں. تم ڈرو، اللہ رب العالمین سے خوف پاؤ، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم ارادلون بادي الرأي
وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ کہ ہم تجھے اپنے ہی جیسا ایک آدمی سمجھتے ہیں، ایک انسان سمجھتے ہیں. کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے، ان کے پنچایتی لوگوں نے، سرداروں نے، چودھریوں نے یہ کہا کہ آپ ایک انسان ہیں، جیسے ہم ایک انسان ہیں تم بھی ایک انسان ہو، جیسے ہم ایک آدمی ہیں اسی طرح تم بھی ایک آدمی ہو. کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا. جو تیرے پیروکار ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ہم انہیں بعد نظر میں ذلیل معلوم ہوتے ہیں. یعنی ہم شک کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں شک ہے، اور ہمیں یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ تم لوگوں کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو، ہم تمہیں ایک چھوٹا آدمی سمجھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو 950 سال تبلیغ کی. 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود ان کے قوم کے لوگوں نے ایک بات بھی نہیں سنی. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو ہلاکت و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. لیکن جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بچا لیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو، ان کی گھروں کو، ان کی بستی کو پلٹ دیا، اوپر سے نیچے کر دیا. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی 950 سال، لیکن ایک بھی نے کسی کی بات، حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں سنی. بغاوت کیا، قرآن کا انکار کیا، تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کرنے لگے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قارون، فرعون، حامان، نمرود کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرعون کو بھی ہلاک کر دیا، قارون کو بھی ہلاک کر دیا، حامان کو بھی ہلاک کر دیا، نمرود کو بھی ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. جن کے پاس دلیل لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس معجزات لے کر آئے، دلیل لے کر آئے، تو ان لوگوں نے زمین پہ تکبر کیا، زمین پر غرور کیا، گھمنڈ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے، لیکن اس نے زمین پہ تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ قارون اپنے دولت کی بنا پر تکبر کرتے تھے، اپنے پیسوں پہ ناز کرتے تھے، اپنی دولت پہ غرور اور گھمنڈ کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے تھے. تو قارون اپنے خزانوں کو، اپنے پیسوں کو، اپنی دولت کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنی جائیداد کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچا سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو، ان کے پیسوں کو، ان کی دولت کو زمین میں دھسا دیا، زمین میں گاڑ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اور اگر آپ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، وہ دین بھی دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی زمین میں دھسا دے گا، زمین میں گاڑ دے گا. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا ہم نے فرعون کو بھی ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. ارے فرعون اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، اور کہتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بھی سمندر میں پھینک دیا، سمندر میں غرق کر دیا. کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ملامت کرنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں. فرعون کیا کہتے تھے کہ ہم خدا ہیں، ہم رب ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لوگوں کو بلاتے تھے، لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، لوگوں کو زندہ کر دیتے، لو ہم نے زندہ کر دیا، لو ہم نے قتل کر دیا. یہ فرعون کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کے بارے میں فرمایا کہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ.
کہ ہم نے فرعون کو پکڑا، ان کے قوم کو پکڑا، فرعون کے لشکر کو پکڑا اور ہم نے اسے سمندر میں پھینک دیا، سمندر میں غرق کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اور اگر آپ دیکھ لیں گے اس وقت ظالموں کا کیا حال ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، عزت والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس بات کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سمندر میں فرعون کو پھینک دیا تو تمہیں بھی سمندر میں پھینک دیں گے، سمندر میں غرق کر دیں گے۔ اس لیے تکبر سے بچے، گھمنڈ سے بچے، غرور سے بچے میرے بھائیوں۔ تو یہ حال ہے پچھلے امت کے لوگوں کا کہ پچھلے امت کے لوگ بھی یہ تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اور پھر اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، جن لوگوں نے دعوت کا ٹھکرایا، لات مارا، انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں کو مختلف عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو غرق کر دیا سمندر میں فرعون کو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، نہیں مانا، ان کو بھی بارش میں مبتلا کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو ان لوگوں کو بھی ہلاکت و برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، ٹھکرا دیا، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہلاکت و برباد کر دیا۔ تو اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں اور لوگوں کو دعوت دی، اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، جن لوگوں نے دعوت کو ٹھکرایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاکت و برباد کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ ہے پچھلے امت کے لوگوں کا یہ حال۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت دی تو ان لوگوں نے بھی دعوت کو ٹھکرایا، انکار کیا، تکبر کرنے لگے، غرور کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انہم کان اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ استکبرون یقولون انا لتارکو لشاعر مجنون۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ کیا کہتے معلوم؟ کہ ہم ایک شاعر کی خاطر، ایک مجنون کے خاطر، ایک دیوانے کے خاطر، ایک احمق، ایک پاگل کی خاطر ہم اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے بتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ارے کفار مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو نبی مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے سب سے پہلے ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیا؟ کون کہتے تھے؟ کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم پر فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ فرشتے ہم سے آ کر کہتے کہ یہ نبی ہے، ہم آپ کو نبی مان لیتے۔ اگر فرشتے نہیں آ سکتے تو خود اللہ چل کر کیوں نہیں آیا، ہم آپ کو نبی مان لیتے۔ تو کفار مکہ یہ سرکشی، تکبر، غرور میں مبتلا ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو جب دعوت دی، دعوت و تبلیغ کیا تو ان لوگوں نے ٹھکرایا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کرتے رہے، صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 13 سال رہے اور مدینہ کے اندر 10 سال رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ منافقین لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، اپنے آپ کو ایمان والے کہلاتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ہم رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت کے دین پر ایمان لاتے ہیں، ہم قیامت کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ کون کہتے تھے؟ یہ منافقین لوگ کہتے تھے کہ ہم تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ منافقین لوگ یہ اوپر سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل کے اندر کفر کی علامت ہے، دل کے اندر دشمنی، دل کے اندر عداوت، دل کے اندر نفرت، دل کے اندر چغل خوری، دل کے اندر غیبت، دل کے اندر دنیا بھر کی گندگی بھری ہوئی منافقوں کے دلوں کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ آئے تو ان لوگوں کو
تو منافقوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، تو ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ تکبر انتہائی سنگین جرم ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ابلیس کی بدبختی کی ابتدا ہے، جس نے اللہ رب العالمین کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت و برباد کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت دی تو ان لوگوں نے بھی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلایا، لیکن مسلمان نہیں ہے، ان کے دل کے اندر نفرت، ان کے دل کے اندر عداوت، دشمنی، نفرت سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ تکبر کرنا، یہ غرور کرنا، یہ گھمنڈ کرنا، یہ مشرکوں کا یہ طریقہ رہا ہے، کافروں کا طریقہ رہا ہے، یہودیوں کا طریقہ رہا میرے بھائیوں۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے میرے بھائیوں، وہ تکبر کرے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المستكبرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کی بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تکبر کرنا۔ تکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے تکبر کرنا، جیسا کہ فرعون، نمرود، حامان، قارون، یہ تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین سے تکبر کیا، تو ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت و برباد کر دیا۔ دوسری چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کرنا۔ آج حالات یہ کہ آج ہر کونے میں، ہندوستان کے ہر کونے میں آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کرتے ہیں۔ پر کفار مکہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، پاگل احمق کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کھانا کھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے، اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے وہ آدمی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بیمینک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس آدمی کو کہا۔ تو اس آدمی نے کیا کہا کہ لا استطیع، میں استطاعت نہیں رکھتا، میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا استطاعت، کہ تم کبھی طاقت نہیں رکھے گا، تم کبھی طاقت نہیں رکھے گا، صرف تمہیں تکبر نے اس چیز کو منع کر دیا۔ وہ آدمی طاقت رکھتا تھا کھانے کے لیے دائیں ہاتھ سے، لیکن وہ آدمی دائیں ہاتھ سے کھایا نہیں، اس لیے تکبر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر کیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آج ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے بسکٹ بھی کھاتے ہیں۔ شرم کرو میرے بھائی، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا، مشرکوں کا، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ارے شرم کرو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے تکبر کرنا۔ آج لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کمزور سمجھنا، لوگوں کو پست سمجھنا، آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان پر تکبر کیوں کرتا ہے انسان؟ اس کی بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، کہ اگر آج انسان دولت مند ہو جاتا ہے تو انسان تکبر کرنے لگتا ہے۔ انسان کے پاس اگر پراپرٹی، جائیداد، پیسے، گاڑی، بنگلہ آ جاتا ہے تو انسان تکبر کرنے لگتا ہے۔ انسان کے پاس اگر نوکری آ جاتا ہے تو وہ انسان تکبر کرنے لگتا ہے۔ انسان کے پاس اگر کوئی چیز عہدہ مل جاتا ہے تو وہ انسان تکبر کرنے لگتا ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی ذمہ داری آ جاتا ہے تو وہ انسان تکبر کرنے لگتا ہے، چاہے وہ ہندوستان کا کوئی بھی نیتا ہو منسٹر ہو، پی ایم ہو، سی ایم ہو، ودھایک ہو، یا کوئی بھی منتری ہو، چاہے وہ مدارس ہو، مساجد ہو، گھر ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، اگر کسی انسان کو کسی چیز کی ذمہ داری مل جاتی ہے تو وہ انسان تکبر کرنے لگتا ہے، انسان غرور کرنے لگتا ہے، اپنے ذہانیت پر تکبر کرتا ہے، انسان اپنے خطابت پہ انسان تکبر کرتا ہے۔ آج انسان اپنے ٹیکنالوجی پہ تکبر کرتا ہے، آج انسان
اپنی جائیداد پہ، پراپرٹی پہ تکبر کرتے ہیں۔ تو تکبر کی کوئی بھی وجہ ہو، یہ ہر حال میں برا ہے اور اس کا انجام بھی بہت ہی برا ہوتا ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ جس انسان کے دل کے اندر اگر تکبر پایا جاتا ہو تو وہ آدمی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ تو اس حدیث کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے، اس حدیث کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اگر انسان کے دل کے اندر اگر رائی کی دانہ کے برابر اگر تکبر پایا جاتا ہو اور وہ توبہ کی بغیر اگر مر جائے، انتقال کر جائے، وہ انسان جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں کبھی جا نہیں سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اس لیے تکبر اور غرور سے بچے میرے بھائیوں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا ٹوپی اچھا ہو، اس کا داڑھی اچھا ہو، اس کا کھانا پینا اچھا ہو، وہ پاک صاف رہتا ہو، اس کا کھانا پینا اچھا ہو، اس کا گھر بھی اچھا ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا چپل اچھا ہو، اس کا کپڑا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تکبر یہ نہیں کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا ٹوپی اچھا ہو، اس کا کھانا پینا اچھا ہو، تکبر یہ نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر تو وہ چیز ہے جو حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کمزور اور لوگوں کو غریب سمجھنا، یہ ہے حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ ہے تکبر۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ میں تمہیں دو چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، تم اس سے پڑھتے رہو، کیونکہ آسمان و زمین کو اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ زیادہ بھاری ہوگا، زیادہ وزن ہوگا میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، تم اس چیز کو پڑھتے رہو، یہ ہر چیز کی دعا ہے، کیونکہ یہ دعا پڑھنے سے انسان کو روزی ملتی ہے، رزق ملتی ہے میرے بھائیوں، نعمتیں ملتی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کہ وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، اور میں تمہیں شرک سے منع کرتا ہوں اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو کمزور سمجھنا، لوگوں کو غریب سمجھنا۔ حق بات کیا ہے؟ جب کسی انسان کو حق بات کا پتہ چل جائے کہ یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، تو حق بات ماننے سے انکار کر دے، حق بات ماننے سے منع کر دے۔ ارے میرے بھائی، قرآن کے اندر جو حق ہے وہ حق ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ قرآن کے اندر شراب کو پینا کیا ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ اگر آپ اس کو حلال سمجھیں گے تو آپ نے حق کو ٹھکرا دیا، آپ نے سچ کو ٹھکرا دیا۔ تو یہ حق ہے میرے بھائی، قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، قرآن کے اندر جو باتیں صحیح ہے وہ صحیح ہے، آپ غلط نہیں کر سکتے۔ قرآن کے اندر کوئی شک نہیں، قرآن کے اندر کوئی شبہ نہیں۔ تو تمام مسلمانوں کو یہ فرض بنتا ہے، تمام مسلمانوں پر، کہ آپ قرآن و سنت کو تسلیم کر لیں، قرآن کو حق مان لیں، قرآن کو سچ مان لیں، قرآن کو نہ ٹھکرائیں میرے بھائی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کمزور سمجھنا، لوگوں کو غریب سمجھنا، لوگوں کو لاچار سمجھنا، لوگوں کو بے بس سمجھنا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کو دوسری قوم کو مذاق اڑانے سے منع فرمایا، ایک آدمی کو دوسرے آدمی کو برے القاب سے پکارنے سے منع فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ کہا کہ اے ایمان والو، کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے،
کوئی بھی انسان کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی لڑکی کسی لڑکی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی مرد حضرات کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی بچہ کسی بچے کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا کہ وہ تم سے بہتر ہو سکتا کہ وہ تم سے اچھا ہو سکتا کہ وہ دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں اور زکوٰۃ کے معاملے میں، حج کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، تمام چیزوں میں اچھا ہو سکتا کہ اخلاق میں تم سے اچھا ہو، بول چال میں اچھا ہو، سیرت میں اچھا ہو۔ اس لیے کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ آج حالات کیا ہے کہ نوجوانوں کی جماعت الگ، عورتوں کی جماعت الگ۔ اگر اکٹھا ہوتا ہے نوجوانوں کی جماعت اور عورتوں کی جماعت تو لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے، ایک دوسرے پر ہنستے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ ایک دوسرے پر مت ہنسو۔ آج حالات یہ ہے، اگر کسی قوم کے اوپر ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کنٹری ہو یا شہر ہو، دیہات ہو، گاؤں ہو، اگر کسی قوم کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو آج انسان لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک قوم کے اوپر دوسرے قوم پر ہنستا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے بچو۔ تکبر کی بہت ساری مختلف صورتیں ہیں میرے بھائیوں، اس لیے تکبر سے بچیں۔ تکبر کی صورت یہ ہے کہ اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، فخر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ایک انسان کو برا بننے کے لیے، ایک انسان کو بے حیا بننے کے لیے، ایک انسان کو بے شرم بننے کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ ایک آدمی کو برا بننے کے لیے، ایک آدمی کو بے شرم بننے کے لیے اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے بھائی کو لاچار سمجھے، اپنے بھائی کو کمزور سمجھے، اپنے بھائی کو غریب سمجھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھے، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو کمزور اور غریب نہ سمجھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ میرے پیارے بیٹے، لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا، لوگوں کو کمزور نہ سمجھنا، لوگوں کو لاچار مت سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا تصور نہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، فخر کرنے والے ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تکبر کی بہت ساری صورتیں ہیں میرے بھائیوں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان آج اپنے کپڑوں کو ٹکنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، یہ بھی ایک تکبر ہے۔ انسان جان بوجھ کر اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے لٹکائے یا نہ لٹکائے، یہ ایک تکبر ہے اور یہ جہنم کے آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار، کہ جو انسان اپنے کپڑوں کو ٹکنوں سے نیچے لٹکاتا ہے وہ جہنم کے آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ صاف کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ کہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں المسبل ازارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسبل ازارہ والمنان والمنفق صلۃ بالحلف الکاذب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے کپڑوں کو ٹکنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں اور اپنے سودے کو، اپنے بزنس کو جھوٹی قسم کھا کر بیچتے ہیں، تو ان 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، نہ ہی بات چیت کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ صاف کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، تکبر اور غرور سے بچیں، گھمنڈ سے بچیں۔ اس لیے ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تکبر انتہائی سنگین گناہ ہے، انتہائی سنگین جرم ہے۔ تکبر اور غرور سے بچیں، کیونکہ آپ کو ایک نہ ایک دن یہ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ آپ کو لے ڈوبے گا، جیسا کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالی سمندر میں غرق کر دیا، نمرود کو بھی ہلاک کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچو، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچو۔ میرے بھائی، انسان سب سے بہتر انسان تو وہی ہے سب سے بہتر انسان تو وہی ہے مالدار ہونے کے باوجود، انسان کے پاس جائیداد ہونے کے باوجود، پراپرٹی ہونے کے باوجود،
پیسے دولت ہونے کے باوجود انسان اگر اپنے آپ کو کمتر سمجھے وہی سب سے بہتر انسان ہے میرے بھائی. اس لیے تکبر غرور سے بچے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تکبر سے بچائے, غرور سے بچائے, گھمنڈ سے بچائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.